السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک پھر مختلف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی گرومنگ کے لیے اور انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے میں نت نئے ٹاپک لے کر آ رہا ہوں تاکہ انسان چھوٹی چھوٹی باتیں اگر یہ سمجھ جائے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ بظاہر یہ چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن اس کا انسانی جسم پر، انسانی دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کو چھوٹا مت سمجھیں اور میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، 8-10 منٹ نکالنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو 8-10 منٹ میں اگر ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے، آپ کے پلے پڑ جائے، تو شاید اس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو میری آپ سے ذاتی درخواست ہے کہ اگر آپ نے، امید ہے کہ پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، تو شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، سکپ نہیں کرنا۔ اہم مواد پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے تسلی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر اس ویڈیو کو علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ یہ تہیہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی۔ جب یہ آپ ذہن میں سوچ لیں گے تو یہ چند منٹ جو ہیں، چند منٹ ہوں گے، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ چونکہ لمبی ویڈیو دیکھنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بالکل شارٹ سی بناتا ہوں، اتنی باتیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو ایک میں ڈیفینیشن کر دوں، تعریف کر دوں کہ ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ضرورت۔ خواہش کیا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے مرسڈیز کار ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو مرسڈیز کار دیتا ہے تو وہ اس سے بڑی فراری مانگتا ہے، پھر لیموزین اور اس سے بڑی بڑی جتنی کاریں ہیں وہ مانگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دے دیتا ہے یا اس کو وہ مل جاتی ہیں جس طرح بھی، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے۔ ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش کے لیے پیچھے چلتا ہے کہ میرے پاس جہاز ہونا چاہیے۔ اللہ جہاز دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ چھوٹا جہاز ہے، میرے پاس اس سے بڑا جہاز ہونا چاہیے۔ اسی طرح فیکٹریز کے اندر بھی پہلے آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس چھوٹی سی دکان ہو، پھر کہتا ہے کہ نہیں جی دکان نہیں، میرے پاس بڑا سا سپر سٹور ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو سپر سٹور بھی دے دیتا ہے، اور کیونکہ وہ سچے دل سے مانگ رہا ہوتا ہے، جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ ملتا جاتا ہے۔ لیکن کچھ پرنسپل اصول ہیں جس پر چلنے سے انسان جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے بعد بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اندھا دھند انسانوں کو رونتا چلا جاتا ہے، انسانیت کو رون دیتا ہے، انسانیت بھی شرما جاتی ہے، کائناتی قوتیں بھی شرما جاتی ہیں کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اس کی ضرورت تو صرف خوراک تھی۔ خوراک کی جو ضرورت ہے، میں اس کی تعریف تھوڑی سی کر دوں کہ ضرورت ہے کیا چیز۔ ضرورت ہے آپ کے جسم کو ڈھانپنا، ایک چھت آپ کی ضرورت ہے جس کے نیچے آپ بارش، آندھی، طوفان سے بچ سکیں، لباس اپنے جسم کو ڈھانپ سکیں، خوراک
جس سے آپ کو طاقت مل سکے، آپ کام کر سکیں، اور پانی جس سے آپ کی زندگی جس میں وابستہ ہے، اور پانی کے ایک قطرے میں آپ سمندر ملے گا، اور سمندر میں آپ کو پانی کا قطرہ ملے گا، دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ بڑی باریکی کی بات کر رہا ہوں، پانی کے ایک قطرے میں آپ کو سمندر ملے گا، سمندر کے ایک قطرے میں کے قطرے سے آپ کو وہ جو بوند ہے نا وہ زندگی ملے گی۔ ضرورت آپ کی زندگی کی بہت محدود ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہم ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم ضرورتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل پر اندھا دھند آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ انسان کی تباہی ہوتا ہے، انسانیت کی تباہی ہوتا ہے، اور انسان خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے کبھی چین کی زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی رکاوٹوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن موت کو یاد کر کے بھی ظلم کی انتہا کرتے ہیں، انسانیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور انسان کا گلا کاٹتا ہے، انسان کا گلا دباتا ہے، انسان پر ظلم کرتا ہے۔ کس لیے؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اگر خواہشات کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور صرف ضرورتوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیں کہ انسانیت بھی ترقی کرے گی، تمام انسان بھی خوش ہوں گے، اور انسانوں کے ساتھ ہم اپنے روابط پکے کر لیں، استوار کر لیں۔ انسان کو سمجھیں کہ جیسے کہ میں ہوں، دوسرے انسان کے اندر اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں بس رہا ہوں، دوسرے کے کام کو یہ سمجھیں کہ یہ میرا کام ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ سوچ آپ کے دماغ کے اندر پیدا ہو گئی کہ دوسرے کا کام میرا کام ہے، یہ انسان جو ہے یہ بھی میرے جسم کا حصہ ہے، کیونکہ ایک ہی انسان سے پیدا ہو کر سارے انسان بڑے بنے ہیں۔ تو جب یہ چیز آپ کی تھوڑا سا نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ایک انسان سے تمام انسانیت بن گئی، تو پھر تمام ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، پارٹ آف دی باڈی ہیں، جسم کا حصہ ہیں، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں جب آپ بٹھا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف کوئی بھی جرم، کوئی بھی کام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، چونکہ آپ کو خوف آئے گا کہ میں اسی انسان کو جو میرا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ کیا اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ سکتے ہیں؟ کیا اپنے جسم کی ٹانگیں اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں؟ کیا اپنے جسم پر آپ چھری چلا سکتے ہیں؟ کوئی انسان اپنے آپ پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو نہیں کاٹ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے جسم کو تکلیف واقع ہوگی۔ تو جب آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ بھی دوسرا انسان میرے جسم کا حصہ ہے، اگر میں کچھ کروں گا تو یہ میں اپنے آپ پر ظلم کروں گا، تو پھر انسان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور کبھی خواہشات کی غلط تکمیل کی خاطر دوسری انسانوں کا گلا نہیں گھونٹے گا، ان پر ظلم نہیں کرے گا۔
اور انسانیت زندہ رہے گی. اور جب یہ بھی آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے صرف ضرورتیں پوری کرنی ہیں اور جو زائدہ ضرورت ہو, ہماری ضرورت سے زیادہ ہو, ان لوگوں کو دیں جن کے پاس وہ ضرورت کی چیز نہ ہو. کیونکہ خواہشات تو مرتے دم تک آپ کی پوری نہیں ہونی, وہ بڑھتی رہیں گی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خواہشات کی تکمیل چھوڑ دیں, صرف ضرورتوں کا خیال رکھیں. جب یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ. مجھے اس بات کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پھر آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اور اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاک فوج کو سلام. پاکستان زندہ باد.